بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ آپ جتنے حضرات کو خاص طور پر دینی بہنوں کو اور اپنی طالبات کو جو بلایا گیا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر اہم مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ جلسہ سجانا، مجمع آرائی کرنا، بھیڑ میں اضافہ کرنا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ تعلیم کے دنوں میں، ورکنگ ڈیز میں آپ کے اوقات کا جو مطالبہ کیا گیا، آپ کی صلاحیتوں کا جو مطالبہ کیا گیا، وہ آگے کے بڑے منصوبے کے لیے کیا گیا، آگے کے ایک مشن کا حصہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ تقریباً حضرات وہ ہیں جن سے بہت لمبی دوستی کا تعلق ہے، شاگردی کا تعلق ہے، مسئلے مسائل پوچھنے کے اعتبار سے تعلق ہے، بہت طویل عرصے سے مشاورت کا تعلق ہے۔ آپ میں بعض وہ خوش قسمت بہنیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 سال پہلے اسلام کی دولت سے نوازا، جن کو 12 سال پہلے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ ایسی بہنوں کو بھی بطور خاص اسی لیے بلایا گیا کہ زبردست مجاہدے کرنے اور بہت اونچی قربانیاں دینے کے باوجود ان بہنوں کا جیسے استعمال ہونا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کا جیسا بہترین مصرف ہونا چاہیے، میں اس کی قدر نہیں کر پا رہا ہوں اور اس کو صحیح استعمال نہیں کر پا رہا ہوں۔ بعض آنے والی بہنیں مکتب کی ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے ضلع میں مدرسے کی ذمہ دار بھی ہیں۔ ان دینی بہنوں کو اس خاص اجلاس میں بلانے کے ذریعے سے ایک ماحول بتانا، سوچ کو بلند کرنا، فکر میں وسعت لانا، کام کے نئے میدان سمجھانا اور اپنے بڑوں کی صحبت میں بٹھانا، یہ اس مجلس کا مقصد ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس زمانے کے اندر اکثر و بیشتر آدمی تبلیغ سے جڑ جاتا ہے، سفر جاری رہتا ہے تو پھر تعلیم سے جڑ جاتا ہے، قرآن سیکھنے کی طرف توجہ، اردو کتابیں پڑھنے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، لیکن تبلیغ اور تعلیم کافی نہیں ہے جب تک کہ تزکیہ نہ ہو، جب تک کہ کسی مرشد کامل سے اصلاحی تعلق مضبوط نہ ہو جائے۔
اسے مرکز عقیدت بنایا جائے، قدم قدم پر اس سے پوچھ کر چلایا جائے، اپنی زندگیاں ہی نہیں اپنی تمنائیں تنہائیاں اس کے حوالے کر دی جائے، دین کے ترجیحی کاموں کے سلسلے میں مشورہ کیا جائے۔ شیخ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بہت زیادہ علم کے حاصل ہونے کے باوجود بھی ایک عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے۔ شریعت کا علم کتابوں سے آ جاتا ہے، تربیت کا علم صحبت کے بغیر نہیں آتا ہے۔ پورے 1400 سال میں جتنے اللہ کے نیک بندوں سے کام ہوا ہے، طویل صحبت کے بغیر نہیں ہوا، مستقل کسی اللہ والے سے رابطے کے بغیر نہیں ہوا۔ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اہل سنت والجماعت اور اس کے عناصر ترکیبی میں فرماتے ہیں، یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، رجال اللہ کو قتل کر دیا، نبیوں کو قتل کر کے تورات کو سمجھنا چاہا، گمراہ ہو گئے، اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں پر اعتماد کیا، انجیل کو رکھ دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، رجال اللہ کو پکڑ لیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ بھی چاہیے، رجال اللہ بھی چاہیے۔ دل کا جو دین ہے وہ صاحب دل کی صحبت کے بغیر نہیں آتا ہے، نفس کی جو مکاریاں ہیں وہ کسی تجربہ کار کی صحبت کے بغیر آدمی کی نفس کی مکاریاں قابو میں نہیں آتی ہیں، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ آدمی کسی کے پاس جا کر اپنی بیماری بتلاتا ہے، پیٹھ پیچھے اٹھنے والے دعا کے ہاتھ ہوتے ہیں، تبھی ان کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کے حوالے کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بو علی فارمیدی کی صحبت میں جانے سے پہلے میری ساری دینی خدمات یا تو جاہ حاصل کرنے کی ہوس میں تھا یا تو اپنی شہرت حاصل کرنے کے جذبے سے تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ حضرت گنگوہی کے انتقال کے بعد شیخ الہند کے پاس گئے، شیخ الہند نے فرمایا آپ خلیل احمد سہارنپوری کے سے اپنا اصلاحی تعلق رکھیے، کوئی رسمی طور پر نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی عورتوں کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ مستقل رابطہ اور تزکیے کی ضرورت، جیسے علم صرف کتابوں سے نہیں آتا معلم کے بغیر، ایسے ہی تزکیہ صرف بیانوں سے نہیں ہوتا مزکی کے بغیر۔ آدمی وہ بیانات سنتا ہے جو اپنے فیور میں ہے، وہ حدیث سے یاد رکھتا ہے جو اپنی موافقت میں ہے، وہ باتیں نہیں سننا چاہتا ہے جس سے اس کے نفس پر چھری چلنے لگ جائے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا پورے قرآن میں کون سا حکم اچھا لگا؟ تو انہوں نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو نکاح کرو، تین تین کرو، چار چار کرو،
یہ آیت بہت پسند آئی. ایک صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت بہت پسند آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان اتار دیجیے ہمارے لیے جو ہمارے ساتھیوں کے لیے ہمت افزائی کا ذریعہ ہو جائے. ایک حد پر آدمی علم بہت آ جائے، صحبت اس کو نصیب نہ ہو تو وہ کیفیت بن جاتی ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. آدمی احکام شریعت کو تک اپنے نفس کے مطابق ڈھال دینا چاہتا ہے، واقعی جب اسے صحبت نہیں ملتی ہے. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتاب منیت المصلی، جب تک میں نے منیت المصلی نہیں پڑھا تھا تو نوافل کا بہت اہتمام کرتا تھا، لیکن جب یہ فقہ کی کتاب پڑھ لی تو میرے دل نے مجھے یہ بتلایا کہ نفل تو ایک زائد چیز ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نفل سے جی چرانے لگ گیا. معمولات کی پابندی، بڑی بڑی دینی خدمات میں آدمی ہو لیکن اللہ سے تنہائیوں میں تعلق نہ ہو تو جو خود جڑا ہوا نہیں اللہ سے وہ کس کی کو کیا جوڑے گا. جو خود جاگا نہیں ہے وہ سونے والوں کو کیا جگائے گا. شیخ کی نگرانی میں کم سے کم تھوڑے بہت معمولات کی فکر ہو جاتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شہد کے چھتے سے شہد نکالنا جانتے ہو، پہلے چادر اوڑھ لی جاتی ہے، دوا مل لی جاتی ہے، پھر شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے ورنہ مکھیاں چمٹ جائیں گی. اگر زہد کا لباس نہیں پہنا، مالداروں میں دعوت دینے کے لیے گئے، ہرس کی مکھیاں دعوت دینے والے کو لگ جائیں گی. اگر حیا کی چادر دل پر نہیں اوڑھا اور بے حیاؤں میں دعوت دینے کے لیے گیا تو بے حیائی کی مکھیاں اسے چمٹ جائیں گی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقی عثمانی صاحب سے پوچھا، ناشتہ ہو گیا صبح کا؟ تو حضرت نے فرمایا، جی حضرت ناشتہ ہو گیا. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں روحانی ناشتہ ہوا یا نہیں ہوا، صبح کے معمولات ہوئے یا نہیں ہوئے. مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی کے چشمے سے مسلسل پانی نکالو تو بجائے صاف پانی آنے کے گدلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. جو آدمی صرف تدریس تبلیغ میں رہے، اپنے انفرادی معمولات پورا نہ کرے تو بجائے اس کی زبان سے للہی بول نکلنے کے نفسانی بول نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ سے تخلی نہیں ہوتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ سے تخلی نہیں ہوتی ہے، تلقی بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ آدمی خلوتوں میں وقت گزارے، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے تنہائی میں بات کرنے کو جی چاہتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے اکیلے میں اس کا خیال لے کر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. ہماری دینداری کی سطح بلند کیسے ہوگی؟ ہم مقتدا بن گئے، ہمارے پاس پڑھنے والیاں آ گئیں، ہمارے پاس پڑھنے والے آ گئے، لیکن ہم سے بھی صرف فرض ہوتے ہیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد نہیں ہوتی ہے. اگر ہماری اپنی تلاوت کی کوئی مقدار نہ ہو، اگر ہمارے علم اور عمل کی سطح اونچی نہیں ہے تو ہم اپنے پاس آنے والے ماموروں اور اپنے پاس آنے والے طلباء کے لیے مثالی بننے کے قابل نہیں ہے.
صحبت کاملین کی شرط، صحبت کاملین کی شرط، مستقل رابطہ کسی اللہ والے سے، جو راستہ دیکھا ہوا ہے وہ راستہ بتائے گا، جو راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، پایا ہوا نہیں ہے، وہ ہمیں راستہ نہیں بتا سکتا ہے۔ آخری سانس تک کوئی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا، آخری سانس تک کوئی آدمی اپنے شیطان پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے، کہاں اس کے قدم پھسل جائے۔ شیخ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آدمی ظاہر کے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے، باطن کے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، بدکاری کو گناہ سمجھتا ہے، ڈکیٹی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن کبر کو گناہ نہیں سمجھتا، عجب کو گناہ نہیں سمجھتا، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور شیطان ہم جیسے لوگوں سے چوری ڈکیٹی کا گناہ نہیں کرواتا، شیطان ہم جیسے لوگوں سے عجب کا گناہ کرواتا ہے، تکبر کا گناہ کرواتا ہے۔ تکبر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تواضع والا سمجھے۔ میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، خود ہی مریض ہے، خود ہی کہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں، ابھی لیب گیا بھی نہیں، ابھی ڈاکٹر نے نبض پکڑی بھی نہیں، کہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ باطن کے گناہ ظاہر کے گناہوں سے بدتر ہوا کرتے ہیں، باطن کے گناہوں کے اثرات زیادہ زہریلے ہوتے ہیں ظاہر کے گناہوں کے مقابلے میں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایک نماز بھی باقی رہے گردن پر تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ حدیث ضرور ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، لوگوں پر اترانا، بطر الحق وغمت الناس۔ اس وجہ سے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی اپنی حالت کو بتائے اور ان کی تجویز کی ہوئی دوا پر عمل کرے۔ دوسری بات آپ حضرات کو بتلایا گیا، نئی تعلیمی پالیسی کے مقابلے میں ملک کے اندر جو نئی تعلیمی پالیسی نافذ کر دی گئی، کئی علاقوں میں گیتا پڑھائی جا رہی ہے، اردو زبان کو ختم کیا جا رہا ہے، پہلے سے فرقہ پرست تنظیموں RSS وغیرہ کے رضاکار ٹیچرز تیار ہیں جو بغیر تنخواہوں کے ان اسکولوں میں جا کر ان کے طے کیے ہوئے سلیبس کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ تاریخ کو بدل دیا گیا، جغرافیہ کو اسلامی نشانات اس سے نکال دیے گئے، کھلونے بھی جو دیے جا رہے ہیں مورتیوں کی شکل میں دیے جا رہے ہیں، ڈرائنگ کی کتابیں بھی جو دی جا رہی ہے مورتیوں کی شکل میں دی جا رہی ہے۔ یورپ اور اسلام کے کسی بادشاہ، کسی سائنسدان کا تذکرہ ہرگز نہ کیا جائے، اس کی پوری کوشش کر لی گئی۔ تعلیمی نظام پہلے بدل دیا جاتا ہے حکومت کے نظام کے بدلنے سے پہلے، تعلیمی نظام پہلے بدل دیا جاتا ہے کسی کی نسل کشی کرنے سے پہلے، تعلیمی نظام پہلے بدل دیا جاتا ہے پورے ملک کے اندر کسی مذہب، کسی نظریے کو تھوپنے سے پہلے۔ ذہن بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدلنے سے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اسکول قائم کریں، بتلایا گیا، اپنے ٹیوشن سینٹر قائم کریں، سنایا گیا، اور غیر مخلوط تعلیمی ادارے کو ایجوکیشن سے خالی، جہاں پر 5th کے بعد لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ نہ بٹھایا جائے،
یورپ میں خالص امریکی لوگوں کے جو اسکول ہیں وہ مخلوط تعلیم کے اتنے زہریلے اثرات بھگت چکے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول الگ قائم کرنے لگ گئے، بلکہ ہم جنس پرستی کا نظریہ بھی دے دیا گیا، تو لڑکوں کے اسکول میں بھی جنسی بے راہ روی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے جب فطرت سے بغاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ ہرگز راضی نہ ہوئیے 5th کے بعد کوئی ایجوکیشن میں بٹھانے پر۔ اگر آپ راضی ہو چکے ہیں تو اس پر بھی آج ہی راضی ہو جائیے کہ میری بیٹی بچلن بن جائے، آج ہی راضی ہو جائیے کہ کسی غیر مسلم سے نکاح کر لے، آج ہی راضی ہو جائیے اڑوس پڑوس کے دواخانے میں ابورشن کی گولیاں، اسقاط حمل کی گولیاں 12-13 سال کی عمر سے ہی کھلانے کے لیے۔ یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہے۔ ہم شہر کے اسکولوں کے نام لے کر بتا سکتے ہیں، آس پاس کے دواخانوں کا پتہ بھی دے سکتے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے اسکولز قائم نہیں کر سکتے تو اس ماڈرن ایجوکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچانے کے لیے، ضمنی اثرات سے بچانے کے لیے آسان طریقہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن کا، فاصلاتی تعلیم کا، کہ گھر میں ٹیوشن وغیرہ کے ذریعے سے بچیوں کو انگریزی، سائنس، جو بھی ضروری سبجیکٹس ہیں پڑھا دیے جائیں، اور پڑھانے کے بعد سال میں 10 دن 15 دن اپنے ساتھ لے جا کر بچیوں کی امتحانات کی تکمیل کروا دی جائے۔ ڈسٹینس ایجوکیشن SSC میں بھی ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن نیشنل لیول پر بھی ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں بھی ہے۔ عالمی سطح کے تعلیمی ادارے بھی فاصلاتی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ اسکول کالج میں ہم تعلیم پڑھ رہے ہیں یا جہالت پڑھ رہے ہیں، یہ الگ موضوع ہے جو اس وقت اس پر بات کرنے کا نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کرنے کے کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کم سے کم اس بہانے سے پڑھنا، پڑھانا، تذکرہ کرنا، اطاعت کرنا، درود شریف کی کثرت، ہزاروں کی تعداد میں درود کا معمول، عقیدت بھی بڑھ جائے، بصیرت بھی بڑھ جائے، مناقب بھی سنے جائے، تعلیمات کو بھی پھیلایا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو کیچڑ اچھالنے والے اعتراضات ہیں، پہلے ہم مطمئن ہو جائیں، اپنی اولاد کو ہم مطمئن کریں۔ سیرت کے اندر جو غزوات اور جنگیں ہوئی، قرآن میں جو 24 آیتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مسئلہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میدان جنگ میں مقابلے کے لیے نہ آنے والے بوڑھے بچے عورتوں کے تقدس اور احترام کا کتنا لحاظ رکھا۔ دنیا میں اصل دہشت گرد کون ہے؟ کنہوں نے عالم جنگی لڑی ہے، کنہوں نے عالمی جنگیں لڑی ہے اور اب بھی لڑوا رہے ہیں؟ کون ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بیچتے تھے اور اب بھی بیچ رہے ہیں؟ دنیا میں کون ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کالونیزم، سامراجی طاقتوں کو بڑھایا اور ملکوں پر قبضے کیے، آج بھی کر رہے ہیں؟ سیرت پر کیے جانے والے اعتراضات، دشمن آیا ہے ہمیں سیرت مکمل پڑھانے کے لیے، فرعون مسلط ہوا ہے ہمیں پوری شریعت پر چلانے کے لیے، اور یہ تو عشق کا تقاضا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا تقاضا ہے۔ کسی نے کشف میں دیکھا آپ کو قبر اطہر میں گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے آپ امتی امتی فرما رہے ہیں۔ میری امت کے ان حالات کی وجہ سے پیر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے اللہ اگر میرا اعمال نامہ انسانیت کے سامنے دکھانا ہی ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دکھلائیے، آقا کی شرمندگی مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ محبت اور عشق بھی کوئی چیز ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک بندی کا انتقال ہوا، وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے تہجد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھاتی ہے۔ کیسی کیفیات ہوتی ہے۔ محبت کے قابل ذات اگر کوئی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد کچھ تو تذکرے کیجئے۔ گنیش کے دن گزرے ہوئے ہفتہ 15 دن نہیں ہوئے، دسہرے کی مورتیاں بٹھائی گئی، دیکھا گیا سویرے جاگنا ہے، ننگے پیر جانا ہے، غسل کر کے کھلے بال کے ساتھ جانا ہے، پیتل کا برتن لے کر جانا ہے، فلانا قسم کا پھول اور پتا لے کر جانا ہے، فلانی قسم کی رنگ کی ساڑی پہننا ہے، گوبر کا چھنکا ڈالنا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس ایڈوانسڈ زمانے میں، تعلیم یافتہ دور میں آج بھی ہندو اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتیں برکت کے لیے چھنکا ڈالتی ہیں گوبر کے ذریعے سے۔ اتنا تو ہم مسواک کی سنت پر عمل نہیں کرتے، اتنے تو ہم شب قدر شب برات میں جاگنے والے نہیں ہیں، اتنے تو ہم سنت کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کتنے کچے ہیں اپنے سچے مذہب میں، وہ کتنے پکے ہیں اپنے بے بنیاد مذہب میں۔ اس سے تو عبرت لینا چاہیے، اس سے تو شرم کرنی چاہیے۔ آپ کے بڑوں نے اس ملک میں 700 سال حکومت کی، آج بھی آپ مائنورٹی میں ہیں۔ 700 سال کی حکومت کا زمانہ اگر دین کی دعوت کا کام کیا جاتا ان عورتوں سے، ان مردوں سے، اس ملک کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ لیکن آج بھی ہم اقلیت میں ہیں۔ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو جیسے پیش کیا جانا چاہیے ویسا ہم نے نہیں پیش کیا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے ارادے سے سیرت پڑھیے، علامہ بوئیسری کو دیکھیے، بیمار تھے صحت مند ہو گئے، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہ حسن حسین کے پڑھنے پر پورے ملک سے ظالم کا تسلط ختم ہو گیا۔ عقل کنواں ایک مدرسہ ہے، کورونا کے زمانے میں ایک جنازہ بھی عقل کنواں میں نہیں اٹھا، کورونا کے زمانے میں ایک جنازہ بھی نہیں اٹھا۔ وہاں کے استاد نے مجھ سے فون میں پوچھا کہ کون سی اور کتاب ہے بتاؤ کہ جس کے بارے میں اکابر کا تجربہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے آفات اور وبائیں ٹلتی ہیں۔ قرآن اتنے 100 ختم ہو گئے، بخاری ختم کر دی گئی، حدیث کی کتابوں کا ایک دور ہو گیا، حسن حسین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نشر الطیب بھی حضرت تھانوی کی پڑھ رہے ہیں، شاطبیہ بھی ہم دہرانے کے لیے تیار ہیں، قدوری کا بھی ہم تکرار کرنے تیار ہیں، کیونکہ یہ وہ ساری کتابیں ہیں کہ جس کی برکت سے ہر زمانے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آنے والی وباؤں کو ٹال دیا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اپنائیے، پوری انسانیت پر سے ظلم کے بادلوں کو ہٹانے کے لیے۔ آپ حضرات کو اس لیے بلایا گیا کہ آج کل کے زمانے میں عقائد کی درستگی کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ صرف نیو ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے، صرف ارتداد کے واقعات نہیں ہیں، ماب لنچنگ کے فسادات کے حادثے نہیں ہیں، مہنگائی کے بڑھنے شہریت کے چھننے کے نہیں ہیں۔ خاموش طریقے سے آن لائن انداز میں
سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، ایک عالم دین اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے دبئی گئے. اپنے بہن بھائی کے ساتھ بہت دیر بیٹھنا ہوا تو ان کے بہن بھائی نے کہا مجھے حدیث کے دلیل ہونے میں کافی شک ہے، حدیث کیسے محفوظ رکھی گئی ہو گئی ہے؟ میں نہیں مانتا ہوں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. غامدیت کو اتنا پڑھا اور مرتد ہونے والے چینلز کو اتنا دیکھا اور ایسے ارتداد پھیلانے والی تنظیموں سے اتنا رابطہ بڑھا. ملپلی کے علاقے میں ایک بزرگ دوست ملاقات کے لیے آئے، کہنے لگے میرا بیٹا، میرا داماد فیاضی بن چکا ہے، اب میری بیٹی اس کافر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، مرتد سے علیحدگی کا طریقہ کار کیا ہے ہمیں بتلا دیجیے. فیاضیت کا فتنہ لنگم پلی میں پیدا ہوا. آئے دن ساتھی بتاتے رہتے ہیں ایک ایک عورت 10 عورتوں کو جوڑتی ہے فیاض کے ہاتھ پر بیعت کرانے کے لیے، اس کو نبی ماننے کے لیے، اور اس کے دیے ہوئے ریکارڈنگ کو سن کر اپنے شوگر بی پی کا علاج کرنے کے لیے. شکیلیت کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، کفریہ بول دیے جاتے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت ان گمراہ فرقوں سے، گمراہ مذہبوں سے بھی کیسے ہو، اس کو سنانے کے لیے آپ حضرات کو بلایا گیا. کیف الایمان نے یہ سوچا بہت ساری دینی بہنیں جو سالہ سال سے اس ادارے کے ذمہ داروں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے لیے تعلیم کا کوئی نظام بن جائے، آف لائن نہ صحیح آن لائن ہی بن جائے. کہف الایمان نے اس کا ایک خاکہ سوچا کہ ان ساری بہنوں کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا پہلے نظام آن لائن کا مختصر کورسز کی شکل میں بنایا جائے. 12 بجے سے 1 بجے تک، 12 بجے سے 2 بجے تک کا نظام العمل بنایا جائے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرصت فساد ہے، مشغولیت نجات ہے. وہ اپنا بڑا ناقدرہ ہے جو اپنے وقت کا ناقدرہ ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میں اور آپ فون کا فضولیات کا استعمال سوتے سوتے بھی اتنے گھنٹے کرتے ہیں کہ اس میں بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے تھے. ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو لوگ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے وہ بڑے کارنامے کبھی انجام نہیں دے سکتے. یہاں سے آدمی کو ملپلی جانا ہے، اسپیڈ بریکروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کھانے کی تاخیر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے شوہر کے مسائل، سبزی کے تاخیر سے آنے کے مسائل، اچھے مکان کے مسائل، دیورانی جٹھانی کے مسائل، ساس بہو کی پیچیدگیاں، آنے والی چھوٹی چھوٹی بیماریاں. مجھے بہت خوشی ہوئی، کل ایک دوست نے مجھے سنایا کہ ہمارے ادارے میں ایک بوڑھی خاتون پڑھنے کے لیے آتی ہے، جمعہ کے دن بھی کبھی بے قابو ہو کر فجر میں جلدی جاگ جاتی ہے کہ مجھے مدرسے کی تیاری کرنا ہے. پھر ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ امی جی آج جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے. تب وہ راحت کی سانس لیتی ہے. پڑھانے والی معلمہ نے بتلایا کہ آنے والی پوری خواتین میں سب سے زیادہ عمر والی خاتون ہی زیادہ تیز رفتار سے، زیادہ درد مندی سے پڑھنے والی ہے. استعداد ہے، حوصلے ہیں، ان کو جگانے والے چاہیے، اس کو لگانے والے چاہیے، اس کے لیے مصارف بتانے والے چاہیے. تو یہ اصول ہے کہ جو چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں وہ بڑے کارنامے کبھی انجام نہیں دے سکتے ہیں. کب کہا آپ سے اللہ نے
کہ بیماری نہیں آئے گی؟ کب کہا قرآن نے آپ سے کہ جنازے نہیں اٹھیں گے؟ کب آپ کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ دولت چمٹی ہی رہے گی، کبھی غربت اور تنگی نہیں آئے گی، زندگی کے حالات یکساں رہیں گے، آپ جو چاہیں گے دنیا میں ہوتا رہے گا؟ ایسا کبھی نہیں کہا گیا۔ ہمیشہ قرآن نے یہی کہا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ امتحان کی جگہ ہے، حالات کا اتھل پتھل اور اتار چڑھاؤ اجتماعی اور انفرادی زندگی میں رہے گا ہی۔ ہمیں حالات کو نہیں دیکھنا ہے، احکامات کو دیکھنا ہے۔ اونچے منصوبے کے لیے جینا، بڑے منصوبے کے لیے جینا۔ خوب یاد رکھیے، فکر کا زندہ رہنا ہی انسان کا زندہ رہنا ہے، فکر کا مردہ ہو جانا انسان کا مردہ ہو جانا ہے۔ میں آپ کو کچھ دنیا بھر کی کارگزاریاں سناتا ہوں۔ 2-4 دن پہلے ناگپور میں تھا، ایک مدرسے میں حاضری ہوئی، بہت ہی خوشحال قسم کا گھرانہ۔ اس گھر کے اندر رہنے والی ایک خاتون نے 2 سالہ مومنہ کورس کیا، اور کرنے کے بعد بہت پاش ایریا ہے، آس پاس کے لوگ دوسرے فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے گھر میں آنے والی نوکرانی کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ مشن اتنا بڑھا کہ محلے کے گھروں میں کام کرنے والی خادمات کا مکتب قائم ہو گیا۔ کام کرنے کے ارادے، کام کے دروازے کیسے سجاتے ہیں، کام کے راستے کیسے سمجھاتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے معین آباد میں ایک انجینئرنگ کالج ہے، وہاں پر بس ڈرائیورز پورے جمع ہو جاتے ہیں۔ صبح میں طلباء کو لانے کے بعد 2-3 بجے تک فارغ، کوئی گٹکھوں میں ہے، کوئی فون میں ہے، کوئی جھگڑوں میں ہے، کوئی ادھر ادھر کی آوارہ گردی میں ہے۔ کالج کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم یہاں پر ان بس ڈرائیوروں کے لیے مکتب کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کی تقرری ہوئی، جو لوگ فضولیات اور محرمات میں رہتے تھے، اب وہ لوگ اس فارغ وقت میں قرآن لے کر بیٹھنے والے بن گئے۔ کتنی دعا ملی ہوگی ان کی عورتوں کی، ان کی بیٹیوں کی۔ کام کرنے کے حوصلے۔ مالیگاؤں حاضری ہوئی، وہاں کا بہت پرانا مدرسہ ہے، مدرسہ محمدیہ، اور ایک مدرسہ بھی ہے جو نیا قائم ہوا۔ ہمیں بتلایا گیا کہ پورے شہر کا کچرا ان علاقوں میں ڈالا جاتا تھا۔ لڑکیوں کی بڑی تعداد کچرا چن لیا کرتی تھی۔ علماء کی نظر پڑی، درد مندوں کی توجہ ہوئی، اس کچرا چننے کے علاقے میں ایسے مدرسے قائم ہوئے جہاں کی فارغات پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، جہاں کی فارغات پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ فلسطین کا علاقہ غزہ، جہاں پر اسلامی خلافت کا نظام قائم ہے، 1963 سے وہاں پر ایسا ظلم اور ایسی زیادتیاں، ایسا قبضہ، میزائل برستے ہیں، بم صبح اور شام بارش کی طرح، جنازوں کا ایک سلسلہ ہے جو اٹھتے رہتا ہے، شہیدوں کی تعداد، بیواؤں کی لمبی فہرست، کبھی کوئی پرامن حال نہیں۔ ایسے علاقے کے اندر جہاں پر ناکہ بندی رہتی ہے، دنیا کے ملکوں کا وہاں تک غذائی چیزوں کا پہنچانا مشکل ہے، ایسے علاقے میں کوئی مرچ مسالہ لگا کر نہیں کہہ رہا ہوں، براہ راست ان کے لوگوں سے ملاقات کرنے والے ایک واسطے سے میں نقل کر رہا ہوں۔ وہاں پر محنت کی گئی، ہزاروں کی تعداد میں حافظہ عورتیں تیار ہوئی، پھر اس کے بعد اندھوں پر محنت کی گئی،
ان کو حافظ قرآن بنایا گیا. گونگے بہروں پر محنت کی گئی, اشاروں سے ان کو حافظ بنایا گیا. اب وہاں پر ایسا آئی ٹی سینٹر قائم کیا گیا کہ جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو جو بھی چاہے جوائن ہو کر وہاں سے قرآن کا علم حاصل کر سکتا ہے. کام کر رہے ہیں. امریکہ جیسے علاقے کے اندر پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے ربط رکھنے والی سووں کی تعداد میں عورتیں ہیں جو پچھلی زندگی کے اندر ڈانسر تھیں, جو پچھلی زندگی کے اندر کلبوں میں کام کرتی تھیں, آج بڑے بڑے مدرسے ان کے ذریعے سے قائم ہو رہے ہیں. اس زمانے میں بہت ضرورت ہے. یہاں پر عالمہ بہنوں کی بھی ایک تعداد ہے, مدرسے سے فارغات کی بھی ایک تعداد ہے. کالج کی لڑکیوں کو نزدیک کرنا, نورانی قاعدہ رٹانے سے زیادہ چبھنے والے اعتراضات کے جوابات دیجیے. انہیں پرسنل لا کے ضابطوں کے بارے میں مطمئن کیجیے. اسلام کا نکاح کا نظام کیا سکھلاتا ہے, کورٹ میرج اور لو میرج کے کیا نقصانات ہیں. پوری شفقت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, اسلامی نظام پر اعتماد و ایقان کے ساتھ انہیں بتلائیے کہ اسلام کا نظام طلاق اور خلا اور نظام حلالہ کتنا باعث رحمت ہے اور دوسرے مذہبوں میں, دوسرے قوانین میں کیسی زیادتی کی گئی ہے. ہم تو شوہر رکھنے والی عورتیں ہیں, وہ بچے جن کے باپ نہیں تھے, وہ عورتیں جن کے شوہر نہیں تھے. کتابیں لکھی ہے علماء نے, عربی زبان میں کتاب ہے ایتام غیروا مجرى التاریخ, وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا. کتاب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی علماء سلف نابینا علماء, وہ علماء جو نابینا تھے اور انہوں نے بڑا کام کر دیا, بڑی تصنیفیں لکھوا دی, قرات کے فن کی اشاعت کر دی. مستقل کتابیں ہیں. تاریخ اسلام میں غلام جو آزاد انسانوں کی طرح نہیں رہتا ہے, غلام جس کے ساتھ اپنے آقا کی خدمت 24 گھنٹے کے عجیب بوجھ ہوا کرتا ہے, ان غلاموں نے تاریخ کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنتوں کو جھکا دیا. سالم مولا حذیفہ رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ, فہرست ہے ایک موالی کی, کتابیں ہیں ان موالی پر. وہ غلام قضاء کے ماہر بن گئے, وہ غلام مناسک حج کے ماہر بن گئے, وہ غلام فن قرات کے مرجعیت والے بن گئے. ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ وسائل اصل نہیں ہے, عزائم اصل ہے. ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دھن اصل نہیں ہے, دھن اصل ہے. ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی صحت اصل نہیں ہے, جذبات کی صحت اصل ہے. معذوروں کے کارنامے, عربی زبان میں کتابیں لکھی جاتی ہے, مضامین لکھے جاتے ہیں, معذوروں نے کیسے کام کیے ہیں, فالج زدہ لوگوں نے کیسے کام کیے, ہاتھ پیر سے محروم لوگوں نے کیسے کام کیے, بستروں پر زندہ لاش بن کر رہنے والوں نے, معذور بچوں کی ماؤں نے کیا کام کر دیے. امام اوقس رحمت اللہ علیہ, ان کی گردن کندھے کے اندر دھسی ہوئی تھی. ان کی والدہ یہ کہتی تھی, بیٹا اگر تم نے علم حاصل نہ کیا تو تمہارا یہ جسمانی عیب تمہاری تذلیل کا ذریعہ بن جائے گا, تم علم کا کمال حاصل کرو. آئنسٹائن کی ماں نے معذور بچے کو دنیا کا بڑا سائنسدان بنا دیا, اس کی ہمت افزائی کرنے کے ذریعے سے. واقعی ہم نے زبردست جواہر رکھنے والی اولاد کو ضائع کر دیا ہے. صحت مند اولاد کی جیسی علمی نشو نما کرنا چاہیے ویسی نشو نما ہم سے نہیں ہو رہی ہے. تنزانیہ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور تہجد تحیۃ الوضو نہیں چھوڑتے ہیں. صومالیہ کے جنگلوں میں جھوپڑیوں میں پڑھاتے ہیں.
یہاں مکانات بڑے رکھ کر بھی پڑوس کے لوگوں کو قرآن سکھانے کی توفیق نہیں ہے۔ موریتانیہ میں چہارم تک کی عالمیت کی پڑھائی، وہاں کے علماء کہتے ہیں میری دادی سبا قرات کی ماہر تھی، میری نانی قرات سبا عشرہ کی ماہر تھی۔ قرآن کی تلاوت جھاڑو مارتے ہوئے پاؤ پارے پڑھنے والیاں آج بھی ان ملکوں کے اندر موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے آس پاس کے علاقے میں بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے علاقے کے فحش کام کرنے والی عورتیں جو معاشی مجبوریوں کی وجہ سے بے حیائی کے کاروبار میں پڑ گئیں، جسم فروشی کے کاروبار میں پڑ گئیں، ویسی عورتوں پر محنت کی، ان کو دین کے علم سے آراستہ کیا۔ ایک نوجوان آئے آج سے ایک ہفتہ پہلے مہاراشٹر کے علاقے سے، اس بندے خدا نے 5-6 گاؤں میں محنت کی، ایک ایک بہن کا ذہن بنایا، کچھ وظیفے جاری کیے، حوصلہ بندھایا کہ آپ یہ بے حیائی کا کاروبار چھوڑ دیجئے، شوہر اگرچہ شرابی بن چکا ہے، اللہ آپ سے بڑا کام لے گا، ہم روزی روٹی چاول کا انتظام کر دیں گے۔ ایسی کئی پیشہ ور عورتوں کی زندگیاں علم دین کی طرف، دعوت دین کی طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ خواہشات کو نہیں، کبھی ضروریات کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے کچھ چولہے بجھتے ہیں جب جا کر کچھ گھروں میں دین کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ چولہے بجھنے نہ دیجئے، چٹخاروں میں تو زیادہ وقت نہ لگائیے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیں گے۔ زمانہ کمزوری کا ہے۔ میں آپ کو ترکی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ استنبول شہر کے اندر ایک مسجد ہے جس کو سانکی ادم کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جیسا کہ میں نے کھا لیا، گویا میں نے کھا لیا۔ اس مسجد کے بنانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بندے خدا، میرے محلے میں مسجد نہیں ہے، میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، چندہ کرنا آتا نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے کئی مہینے یہ معمول بنایا، گوشت خریدنے کے لیے جاتا، مجھے ہفتے میں 4 کلو گوشت چاہیے، یہ 4 کلو گوشت کی کیا قیمت ہے؟ 2000 روپے ہے، جیب میں سے 2000 نکالتا، مسجد تعمیر کرنے کے غلے میں ڈال دیتا، گویا میں نے گوشت کھا لیا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ فروٹ خریدنے کے لیے جاتا، فروٹ خریدنا ہے 800-900 روپے کے، تو وہ 900 روپے جیب سے نکالتا، مسجد بنانے کے غلے میں ڈال دیتا اور یہ کہتا گویا میں نے کھا لیا۔ پھر عید کا دن آیا، عید کے دن 4000 کے کپڑے خریدے جائیں گے، وہ 4000 روپے مسجد بنانے کے غلے میں ڈال دیتا اور اپنے ضمیر سے کہتا گویا میں نے پہن لیا۔ آج تک وہ لکڑی سے بنی ہوئی مسجد استنبول کے پرانے شہر میں موجود ہے اور اس مسجد کا نام ہی ترکی زبان میں سانکی ادم ہے، گویا میں نے کھا لیا، گویا میں نے کھا لیا۔ ضروریات کو نہیں، خواہشات کو نہیں، ضروریات کو قربان کر دیا۔ آپ کے اندر بھی یہ جوہر ہے، آپ کے اندر بھی یہ کمال ہے۔ دینے والے اللہ کے ہاتھ کمزور نہیں ہوئے، لینے والے ہاتھ اٹھ نہیں رہے ہیں، لینے والے ہاتھوں کے اٹھنے کی کمی ہے، دینے والے اللہ کے ہاتھ اپنی پوری قدرت کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دعا کا اہتمام، وقت میں برکت، اللہ وقت میں برکت دے دیں گے۔ آپ نیت تو پڑھنے کی کیجئے، اللہ وقت میں برکت دے دیں گے۔ جتنوں سے کام ہوا وقت میں فرصت سے نہیں ہوا، وقت میں برکت سے ہوا۔ کام کرنے والوں سے ہی مزید کام کیے جاتے ہیں، کاہلوں سے کام نہیں ہوتے ہیں۔ 10 کام کرنے والا ہی 11واں کام کرتا ہے، کچھ نہ کرنے والا ایک کام بھی نہیں کرتا ہے۔ کام کرنے کے اصول زندگی کے یہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا دن 25 گھنٹے کا نہیں تھا، ابن جوزی کا مہینہ 40 دن کا نہیں تھا، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا سال 600 دن کا نہیں تھا۔ دن، مہینے، سال اتنے ہی تھے جتنے ہمارے ہیں۔ اللہ نے وقت میں برکت دے دی اعمال صالحہ کی طاقت کی وجہ سے۔ تو ہماری درخواست ہے کہ جن جن بہنوں کے
2-2 घंटे 1-1 घंटा पढ़ने का इरादा है और इरादा हो चुका होगा, वो अपने फोन नंबरात लिखाएं, उनका ग्रुप बनाया जाएगा, निजामुल अमल से मुत्तले किया जाएगा। और इस मजलिस की आखिरी बात यह है, कोरोना के ज़माने में बिलखुसूस सभी को इसका एहसास हुआ कि माँ का जनाजा रखा है और पेशावर गस्साला कमर्शियल नहलाने वालियाँ आने के लिए वक्त नहीं है। 15-15 हजार 20-20 हजार रुपये उजरत के तौर पर लिए जा रहे हैं। दवाखाने में पूरी पूंजी लुट चुकी है, अब गस्साला को देने के लिए पैसे नहीं है। जिस माँ ने न जाने कितनी मर्तबा नहलाया, मरने के बाद में उसको आखिरी मर्तबा नहीं नहला सकती। कितने इंतहाई शर्म की बात है। जनाजा नहलाना अपनी मौत याद करने के लिए, इंसान को अपनी बेबसी समझ में आ जाती है। कब्र की तन्हाइयों का कुछ अंदाजा होता है, नशा उतर जाता है ज़हनो दिमाग का, कीड़े झड़ जाते हैं आदमी की अक्ल के। जनाजे नहलाने का काम बहुत आसान है, छोटा सा अमल। यहाँ पर हमारे उस्ताद मदरसे के तफसील से बतलाएंगे करने के काम, नहीं करने के काम। और फिर हमारे सूबे की बहुत ही बाफैज़ और जिंदा दिल बहन यहाँ पर तशरीफ़ लाई है, मुफ्ती उसामा साहब की वालिदा। वो इंशाअल्लाह ख़वातीन में अमली तौर पर कफन और एक स्टेच्यू रखकर बतलाएंगी कि कैसे नहलाया जाता है। बहुत आसान काम है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जनाजा नहलाए और उसकी कमी बेशी छुपाए, अल्लाह ताला नहलाने वाले के 40 कबीरा गुनाहों को माफ कर देते हैं। कबीरा गुनाह किसे कहते हैं? 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं नहलाने की वजह से। दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, दावत की बात सुनी जाती है, पूरा खानदान गिरविदा हो जाता है, बस्ती वाले मुताल्लिक हो जाते हैं अगर हमने किसी जनाजे को नहला दिया। सिला रहमी का जरिया, इकराम मुस्लिम का उन्वान, जिक्र मौत का एक तरीका। इसलिए सारी बहनें और हमारी सारी तालिबात पूरी तवज्जो के साथ इस मजमून को सुनेंगी और फिर उसके बाद ज़ोहराना दोपहर का खाना होगा और फिर ज़ोहर की नमाज और उसके बाद की 2 नशिस्तें होंगी जिसमें हज़रत मौलाना ख्वाजा नज़ीरुद्दीन सबीली साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला इस इजलास को महज अपने फजल से कबूल फरमाए और फिर तरफ़ैन के लिए खैरियत में तरक्की का ज़रिया फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा।